مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تعالی دا لکھ لکھ شکر ہے، اس مولا نے پھر اے مبارک رات سانو نصیب فرمائیے۔ اگرچہ کچھ دوست ساڈے وچوں دار فانی تو دار بقا وال تشریف لے جا چکے نے اور مینوں اس اجتماع وچوں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ساڈی دعا ہے اس مقدس رات دا صدقہ رب العالمین مولا انہاں دی مغفرت و بخشش فرماوے اور سانو اس مبارک رات دے اندر نیک اعمال کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ عزیزان گرامی، میں رات اس وقت پیر محل تقریر کر کے اور ساری رات دا پھر سفر کر کے سویرے 8 بجے اتنے پہنچے ہاں۔ ارادہ تو یہ بن رہا سی کہ میں بہانہ لا کے تے جان چھڑا لواں، مگر اللہ تعالی نے مینوں محرومی تو بچایا ہے۔ میں اج دی رات دیاں نیک ساعتاں تو محروم رہ جاندا۔ تساں دوستاں دے ذوق شوق نے اور مالک دی مہربانی نے بندہ ناچیز نو منبر رسول تے لے آندا ہے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین مولا سونے حبیب دے صدقے بندہ ناچیز دی اج دی تقریر نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے۔ عزیزان گرامی، میرے تک بعض دوستاں دے راہوں یہ گل اپڑی ہے کہ کچھ لوگ کم وقت اس رات دی فضیلت اور اس رات دے عبادات نو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس حد تک انہوں نے زیادتی کیتی ہے کہ اس رات نو انہوں نے ہندوؤں دا تہوار قرار دیتا ہے۔ تو میں ابتدان جناب دے سامنے قرآن و سنت اور ائمہ اہل سنت مجتہدین ملت تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے حوالے نال اس رات دا پورا ثبوت پیش کرانگا۔ اس تو بعد دوسرا حصہ میرے خطاب دا جناب دے سامنے توبہ دے متعلق کچھ بیان ہوئے گا۔ یہ دوسرا حصہ ہے میرے خطاب دا۔ اس واسطے توبہ نو ایس رات نال کافی مناسبت ہے۔ توبہ تے ہر وقت چاہیے، مگر اس رات دے اندر جی میں وضاحت کرانگا توبہ بہت زیادہ ضروری ہو جاندی ہے پہلے دی بنسبت۔ اس واسطے تو پہلا حصہ تقریر دا اس رات دا شرعی ثبوت ہے، دوسرا حصہ توبہ دا بیان ہے۔ یہ دو گلاں ذہن وچ بٹھا لو، پھر اگے میں جناب چلنا۔ رہا مسئلہ اس رات دے ثبوت دا، اس رات دا ثبوت قرآن نال بھی، احادیث مبارکہ نال بھی، ائمہ دے بیان نال بھی۔ انہاں وچوں کوئی گل بھی ایسی، کوئی شے ایسی نہیں جڑی ہندوؤں والی ہوے۔ قرآن ساڈا ہے، ہندوؤں دا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین مقدسہ وہ ساڈے اسلام دا، اسلام دی دلیل نے۔ وہ کوئی ہندوؤں دا نعوذ باللہ جناب مسئلہ نہیں۔ اسی طرح ائمہ کرام بھی ساڈے جنہ دا بیان میں جناب دے سامنے رکھاں گا۔ سب تو پہلا میں قرآن حکیم دے حوالے نال جناب تک گوش گزار کرنا۔ ارشاد ربانی فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس آیت مبارکہ دی تفسیر
سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرد رشید غلام حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مفسرین نے ایک کی تھی کہ انہا لیلۃ النصف من شعبان، کہ او رات جس کا بیان قرآن نے انہاں لفظاں نال کیتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات دے اندر ہر حکمت والے کم دی تقسیم ہوندی ہے. اے رات بے شک 15 شعبان دی رات ہے. اے تفسیر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی دے شاگرد دی، اور اس آیہ کریمہ تو بعد احادیث مبارکہ جس دے اندر اس رات نو جاگنے دا بیان بھی ہے اور سویرے روزے رکھن دا بیان بھی. محدث ابن رجب رضی اللہ تعالی عنہ حنبلی مذہب نے لطائف المعارف انہاں دی کتاب ہے، بندہ ناچیز دے کول پئی ہے. انہاں نے ابن ماجہ شریف حدیث دی کتاب ہے، اس دے حوالے نال مولا علی تو روایت کیتا ہے. مولا علی نبی پاک تو روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان لیلۃ نصف شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتل فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو روایت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں ادھی شعبان ہو جاندی ہے، جدوں شعبان دی 15 ہو جاوے فقوموا لیلہا، رات نو قیام کرو کھلوو اللہ دے واسطے، وصوموا نہارا، تے دن نو روزہ رکھو، فإن اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت مبارکہ سورج ڈبن دے ویلے تو ہی 15 شعبان دی رات سورج ڈبن تو ہی اللہ دی رحمت آسمان دنیا والا آ جاندی ہے اور آواز لاندی الا مستغفرن فاغفر اللہ، کوئی ہے بخشش منگن والا جنوں میں بخش دیاں، کوئی ہے رزق منگن والا جنوں میں رزق عطا کر دیاں، کوئی ہے مصیبت مبتلا جنوں میں مصیبت تو چھٹکارا دے دیاں، الا قضا والا قضا، ہے کوئی انجدا ہے کوئی انجدا، ان دی آواز دی رحمت لاندی ہے حتا یطلع الفجر، حتا کہ سویر دی صبح طلوع کر چھڑ دیے. فرما اللہ دیا بندے مرد پیا کرنا ہے. حدیث ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات نو جاگنے دا دن نو روزے رکھن دا حکم ارشاد فرمایا ہے. مولا علی اس حدیث مبارک دے راوی نے قربان جاواں غروب آفتاب تو لے کے طلوع فجر دے تک اے جناب ساری رات اللہ دی رحمت دے جناب نداماں دے اندر گزر جاندی ہے. مولا کریم دی رحمت نداماں ہی مار کردی، وہ آوازیں ماردی رہندی ہے. کوئی ہے بخشش منگن والا، کوئی ہے جناب رزق منگن والا، کوئی ہے مصیبت زدہ جدی مصیبت ٹال دیا، کوئی ہے انجدا کوئی ہے انجدا. جناب اے نداماں تے صداماں جناب اللہ دی رحمت بلا بلند کردی رہندی ہے. الحمدللہ رب العالمین. مذہب حق اہل سنت و جماعت والے جڑے نے اللہ نے انہاں نوں توفیق دتی ہے اس مبارک رات دے اندر اپنے مولا دی آواز دے اوتے لبیک آکھ کے آ جاندے نے. ساڈا رب پکاردا ہوئے تے اسی مسیتے نہ آئیے، ساڈا رب پکاردا ہوئے تے اسی جناب جاگیے نہ. اللہ سونا آواز لاندا ہوئے جناب تے اسی او دی آواز تے لبیک نہ آکھیے، مڑ ساڈے ورگا محروم کون ہوے گا؟ اللہ دیا بندیا جناب ایک حدیث تیرے سامنے پیش کیتی ہے اور احادیث مبارکہ میں محدث ابن رجب دی عبارت پڑھ دینا. آپ فرماندے نے فی فضل لیلۃ نصف شعبان احادیث اخر متعددۃ. محدث ابن رجب حنبلی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماندے نے قربان جائیے فرمایا جناب 15 شعبان شب برات جڑی ہے شب برات دی جڑی جناب اے مبارک سات نے انہاں دی فضیلت دے اندر بہت ساریاں احادیث مبارکہ آئیاں نے یہ فضیلت دے اندر بہت ساریاں احادیث اوکھارا متعددہ ایک حدیث نہیں دو نہیں کئی حدیث آئیاں نے معلوم ہویا اے رات مبارک جیڑی ہے احادیث مبارکہ تو یہ فضیلت ہاں جی ثابت ہے جناب والا غور فرما میں اور 2-4 حدیثاں جناب دے سامنے پڑھ دینا آمنہ دے لال محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار فرماؤندے نے ہاں جی توجہ فرما آپ سرکار فرماؤندے نے اذا کان لیلۃ النصف من شعبان نادا مناد هل من مستغفر فاغفر لا هل من سائل فاعطيه فلا يسأل احد شيئا الا اعطيه الا زانية بفرجها او مشركا فرمائے حدیث مبارک دے اندر بھی یہ بیان ہویا ہے جڑا پہلی حدیث ہویا ہے مگر چند چیزاں اتنے زیادہ دسیاں گئی نے اتنے دسیا کوئی سوال کرنے والا اس رات نو سوال جے کرے گا اللہ ان کا سوال پورا کرے گا مگر زانی عورت جڑی توبہ نہیں پی کر دی اور مشرکن یا مشرک شخص غور فرما جناب والا اور حدیث سن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے فقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رات ایس 15 شعبان دی رات نو یعنی شب برات نو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنے گھر دے اندر بستر خالی ویکھیا فائدہ ہوا فخرج تو میں سرکار دے پیچھے پیچھے ہو گئی توجہ فرما فائدہ ہوا بالبقیع کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع دے اندر نے جنت البقیع دے اندر رات نو تشریف فرما نے رافعن راسہ الی السماء آپ نے اپنا سر مبارک آسمان وال اٹھایا ہے فقال اکنت تخافین اے تخافین یحیف اللہ علیک ورسولہ حضور فرماؤندے نے اے عائشہ کیا تو ڈر کر دی ہے اللہ تے اللہ دا رسول تیرے نال کوئی زیادتی کرن گے عرض کیتی کملی والیا میں گمان کر دی سا میری جناب نسوانی صفات دے مطابق غیرت نے گوارا نہیں کیتا تسی کسے ہور پاسے جناب کسے اور بی بی وال تشریف لے کے نہ گئے ہو تسی ہور گھر دے اندر تشریف نہ لے گئے ہو اس واسطے میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا حضور نے فرمایا عائشہ سن لے ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا اللہ سونے دے جناب والا رحمت نزول فرماؤندی یا فرشتہ نزول فرماوندا ہے آسمان نے دنیا وال شعبان دی ادی جناب ادی شعبان نو نصف شعبان نو فیغفر لاکثر من عدد شہر غنم کلب قبیلہ کلب عرب دا بڑا قبیلہ سی جندیاں بھیڈاں تے بکریاں چوکھیاں ساریاں سن حضور نے فرمایا قبیلہ جناب کلب دیاں بھیڈاں تے بکریاں دے والاں دے برابر ایس رات نو اللہ اپنی مخلوق دی بخشش فرماوندا ہے قربان جاواں غور فرما اور غور فرما جناب والا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے سانو دسیا ہے اس مبارک رات نو قبیلہ کلب دیاں بھیڈاں تے بکریاں دے والاں برابر اللہ سونا جناب ایس رات نو گناہگاراں دی بخشش کردا ہے ہاں جی اللہ سونے دی رحمت موج چاہی ہوندی ہے قربان جائیے غور فرما اللہ دیا بندیا تے مولا کائنات نے جنوں بخشنا ہوئے جنوں مہربانی فرمانی ہونے اونوں بخشش دی کماں دی توفیق دیندا ہے اللہ سونے دی رحمت ایس وقت آواز مار دیے مسجد وال بلاندی یاد ال بلاندی ذکر فکر وال بلاندی یا پئی معلوم ہویا جڑا پیا آخدا ہے جناب اے رات جیڑی ہے اے تہوار جڑا ہے مسلماناں دا نہیں ہاں جی تے ہندوؤں دے کھتریاں دا تہوار ہے یا تے وہ آپ ہندو تے کھتری ہوے گا یا جناب جی بے وقوف ہوے گا دین اسلام دی سمجھ نہیں رکھدا ہوے گا یا کسے وہابی دے رے کے چڑھ گیا ہونا ہے تاں انج دیاں گلاں پیا کردا ہے ورنہ ویکھ لے تیرے سامنے احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں چیلنج نال پڑھ رہے ہیں خدا دی قسم کر کے آنا معلوم ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے مطابق ایس رات نو جاگنا شریعت دے اندر مطلوب ہے
اور فرما لا دیا بندیا مرد پیا کرنا اگلی حدیث ایک مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی موقوف روایت خود علی پاک سرکار دا بیان سنا کے پھر اگے چلنا پھر ائمہ کرام مجتہدین امت دا بیان سناواں گا انہاں نے صراط مقدس دے بارے کی آکھیا ہے کی سانو دسیا ہے قربان جاواں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے بارے نوف بکالی فرماوندے نے فرمایا مولا علی ادھی رات شعبان دے جناب والا اس مہینے دے مبارک جناب شب برات نو ادھی رات نو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات بار تشریف لے گئے آسمان وال ویکھدے سن مولا علی بار بار ادھی رات نو آسمان وال ویکھنا اکثر الخروج فیہا ينظر الى السماء فقال پھر مولا علی فرمان لگے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام جویں میں نکلیا وا ایویں داؤد علیہ السلام پیغمبر گھروں باہر نکلے اس رات نو ادھی رات ویلے باہر نکل کے تے آسمان وال ویکھدے سن قربان جاواں تے جناب جی اگے مولا علی فرماندے نے ان داؤد خرج ذات لیلۃ فی مثل هذه الساعه فنظر الى السماء فقال ان هذه الساعه فرمایا ہے کڑی جڑی جے ماد اللہ احد الا اجابہ یہ سات وقت ایسا جے جڑا بندہ اس رات دے اندر اللہ نو پکارے گا اللہ ان دی قبولیت فرماوے گا اس رات دے اندر جناب والا کوئی بخشش منگے گا انہوں بخش دیتا جائے گا مگر مولا علی سرکار نے کئی بندیاں دے نا گن کے دسے نے جنہاں دی اس رات دے اندر بخشش نہیں ہوندی او بخشش تو محروم ہوندے نے اس رات دے اندر انہاں دے وچوں پہلا حضرت مولا علی نے فرمایا ما لم یکن عشارا بدبختاں دے وچوں جنہاں دی اس رات نو بخشش نہیں ہوندی اس رات نو جنہاں دی معافی نہیں ہوندی اس رات نو مغفرت جنہاں دی نہیں ہوندی اللہ دی رحمت جنہاں نو اپنے جناب آغوش رحمت دے اندر اپنی آغوش دے اندر جگہ نہیں دیندی محروم جاندے نے انہاں دے وچوں پہلا شخص اشارا او حکمران جڑا ناجائز عشر وصول کردا ہے شرع دے مطابق عشر نہیں اپنی طرفوں عشر بنا کے لوکاں تو وصول کردا ہے اور ساحرن یا جادوگر جڑا ہے اون دی بھی فرمایا اس رات نو بخشش نہیں ہوندی اور شاعران یا بے حیائی دے شعر لکھن والا جویں فلماں دے شعر لکھے جاندے نے جناب عطا اللہ ملنگ دے شعر لکھے جاندے نے ان دے شعر بے حیائی بے غیرتی دے شعر لکھن والا جڑا شاعر ہے حضرت مولا علی مشکل کشا فرماوندے نے اس رات نو دی بخشش نہیں ہوندی اس رات نو دی بخشش نہیں ہوندی جنہ چر توبہ نہ کرے جنہ چر معافی توبہ نہ کرے اللہ دے بندے اگے ویکھو کاہنن یا نجومی جڑے جھوٹ بولدے نے ایویں جناب جی لوکاں نو آکھنا ہے اینے فلاں دن نو بارش ہو جانی ہے فلاں دن نو یہ ہو جانا ہے فلاں دن نو وہ ہو جانا ہے ستارے ٹکرا جان گے دنیا تباہ ہو جائے گی ان دیاں بکواساں کرن والے تے غیب دیاں گلاں کرن والے جڑے نجومی تے کاہن نے فرمایا وہ بھی جنہ چر اس رات نو توبہ نہ کرے انہاں دی بخشش بھی نہیں جے ہوندی او یا فرمایا او جڑا بادشاہ او چودھری جڑا بادشاہ دے تے لوکاں غریباں دے درمیان جناب جی ہاں جی جناب لین دین رکھدا ہے تعلق رکھدا ہے دوواں دے کم کراندا ہے نو جناب ادھر بادشاہاں نال ملدا ہے بادشاہاں نال مل کے تے بندیاں دے کم کرا دتے پھر اونوں آکھیا اتنے پیسے دے پیسے لے کے تے جناب بادشاہ نو بھی پہنچائے اپنی جیب بھی بھر لئی ایہو جے چودھری دی معافی بھی اس رات نو نہیں ہوندی او عریفا ہاں جے کم کردا ہے اللہ دی رضا دی خاطر کرے وچ رشوت لے کے بادشاہاں تک پہنچاون والا حکمراناں تک پہنچاون والا ججاں تک پہنچاون والا تھنداراں تک پہنچاون والا پھر لوکاں دے کم کراون والا تے آپ بھی جیب بھرن والا ایہو جا چودھری دی معافی اللہ دی بارگاہ وچ اس رات نو او دی محرومی تے حرام جائیے جس طرح ایہو جہ محروم بندے بھی ویکھ لے خدا دیا بندیا ایس مبارک رات نو جدن اللہ سونا جناب بن قبیلہ کلب دیاں پیڈاں تے بکریاں دے والا برابر مخلوق نو پیا بخشدا ہے مگر ایہو جہ بندے محروم پہ جاندے نے اے میں نہیں کہہ رہا میرے مولا علی مشکل کشا پہ فرماوندے نے کون فرما رہے نے مولا علی مشکل کشا فرما رہے ہیں جنہیں جناب جی ناراضگی کا اظہار کرنا ہوئے مولا علی نال کرے میں تے صرف سپیکر بن کے سنا رہا میں خدا وحدہ لا شریک دی قسم اپنی طرفوں لفظ نہیں جے بنا پیا تے نہ میں جناب جی اس حق دے اندر سولہ نے صحیح گل کرنی چاہیے جو حقیقت دے مبنی ہوئے قربان جاواں اگے فرمایا او شرطی فرمایا اس رات نو جڑا بخشش تو محروم جاندا ہے شرطی پولیس والا
ہوں میں کی کرا یہاں دشمنی مولا علی نو ہے میں کی کرا یہاں دشمنی اللہ دے اللہ دے رسول نو ہے میں کی کرا میں اپنی طرفوں تھوڑی بنا کے بیٹھا اور بد بختو رو اپنی بد بختی دے ماتم کرو جنہ ہو سکتا جے ویکھو تسی اس رات نو بھی محروم پیدا جاندے جے بڑے بڑے پاپیاں نو رب سونے نے بخش دینا ہے اج دی رات بخشنا ہے مگر ویکھ یہو جے بندیاں نو نہیں بخشیا جا رہا شرطیا شرتیاں نہیں بخشیا جاتا شرتے جڑے پھرتے ہوندے نے پاویں عرب والے شرتے ہون پاویں پاکستان والے شرتے ہون ہاں او شرتے جڑے نبی پاک سرکار دی شریعت دے تابعدار نے نبی پاک دے قرآن دے غمخار نے یہو جہاں نو خدا دی قسم مولا سونے نے ساریاں تو پہلو ہی بخش دینا کلا دیا بندے ہو جا بیا فرمایا ٹیکس لین والا بادشاہ ٹیکس لین والی گورنمنٹ دی معافی نہیں جڑے لوگوں دے کول ٹیکس چولہا ٹیکس لین والے ہاں جی منجی ٹیکس لین والے جتی ٹیکس لین والے ہاں جی جناب بڈھی ٹیکس لین والے بڈھا ٹیکس لین والے یہو جہ ٹیکس جڑے لین والے حکمران انہاں دی بھی اس رات نو معافی نہیں ہوندی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیان ذی شان ہے او صاحب قوت او ارتبا یا تمبلے تے سرنگیاں وجاؤن والے انہاں بیلیاں دی بھی اس رات نو بخشش نہیں ہوندی خدا دیا بندیا غور فرما میں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرما رہے ہیں انہاں تو علاوہ باقیاں دی بخشش ہوندی تے پتہ نہیں کنا کنا خوش نصیباں نو مولا نے معاف کرنا ہے آ جا ذرا غور فرما توجہ نال بیٹھ ہو سکدا ہے اس مولا دی بخشش دا قطرہ ہاں جی اج ساڈے سراں تے بھی پے جاوے اساں پاپیاں نو بھی مولا معاف کر دے خدا دی قسم کر کے آنا غور فرما لے جناب والا مولا علی مشکل کشا دی روایت مبارکہ تینوں سنائیے انہیں جناب دسیا کنا کنا دی معافی نہیں ہوندی باقیاں دی معافی ہوندی ہے اور جناب والا کی کچھ مولا علی سرکار کردے ہوندے سن توجہ فرما جناب صراط مقدس نو کی مولا علی سرکار نے کیتا ہے کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے کیتا ہے معلوم ہویا اس رات نو تہوار بنا کے دے اندر عبادت کرنا مسلماناں دا کم ہے کنا دا کم ہے مسلمانوں دا کم ہے مسلمانوں دے سرداراں دا کم ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کم ہے قربان جائیے غور فرما ہاں شوشیاں شرلیاں پٹاکے یہ آتش بازیاں کرنیاں اے کھتریاں دا کم ہے ہندوؤں دا کم ہے اے مسلمانوں دا کم نہیں مگر انہاں کماں دے کرن والیاں دی وجہ دے نال اس رات دے اعتراض نہیں ہو سکدا اس رات نو ہندوؤں دا تہوار نہیں آکھیا جا سکدا انہاں دیاں برائیاں کرن والیاں دیاں برائیاں اپنی تھاں تے ہاں جی آتش بازی کرن والے دیاں برائیاں اپنی تھان تے اس رات دیاں رحمتاں اپنی تھان تے اے نہیں بھائی جناب جی شرلیاں پٹاکے چلاؤ والوں کی وجہ ہوں ساری رات جیڑی ہے انہوں ایسا کھتریاں دے کھاتے سٹ دئیے پا دئیے نہ اے رات مسلمانوں دے کھاتے میں آئیے کنہاں دے کھاتے مسلمانوں دے کھاتے اسلام والوں دے کھاتے اللہ دے پاک بندیاں دے کھاتے آئی آ اللہ دیا بندیا آتش بازی حرام آ یہ شرلیاں پٹاکے چلاؤ والے بیلیاں نو میں مشورہ دیاں گا وہ بیلیو جے شرلیاں پٹاکے کٹھے کر لو یہ ساریاں شرلیاں پٹاکے کٹھے کر لو جن بھی تصا اج چلانے نے پھر چلاؤ تے کتنے چلاؤ اپنے جرنل دے سر تے چلاؤ اپنے کرنل دے سر تے چلاؤ خدا دی قسم ساریاں شرلیاں پٹاکے کٹھے کر کے فوج دے سٹ دیتے جان سارے ہی مر جان گے ایمان یہاں سارے ہی مر جانا نے شرلیاں پٹاکیاں چلیا حرام دے پیسے ایویں اپنی دولت نو جناب حرام نہ کر ضائع نہ کر ہے جی اس نو محفوظ ایمان یہاں سارے ہی مر جانا نے شرلیاں پٹاکیاں چلیا حرام دے پیسے ایویں اپنی دولت نو جناب حرام نہ کر ضائع نہ کر ہے جی اس نو محفوظ رکھ جویں افغانی یہودیاں کافراں تے پہ چلاندے نے تیرا اسلحہ ادھر چلنا چاہیے تو ہوا دے اندر فیر کڈ کے تے فخر پیا کرنا ہے او چوڑا بے وقوفا اپنا پیسے سرمنے نو ضائع کر کے جہنم نہ خرید کر اینو کٹھا کر کے نبی دے جہاد لئی رکھ لے حضور دے دین لئی رکھ لے خدا دی قسم کر کے آنا تیری شرلیاں ہی تینوں جنت دے اندر لے جان گیاں
چلاؤ تے کتنے چلاؤ، اپنے جنرل دے سر تے چلاؤ، اپنے کرنل دے سر تے چلاؤ. خدا دی قسم ساریاں شرلیاں پٹاکے کٹھے کر کے فوج دے سٹ دیتے جان، سارے ہی مر جان گے. ایمان یہاں سارے ہی مر جانا نے. شرلیاں پٹاکیاں نال چلیا حرام دے پیسے. ایویں اپنی دولت نو جناب حرام نہ کر، ضائع نہ کر. ہے جی اس نو محفوظ رکھ. جویں افغانی یہودیاں کافراں تے پہ چلاندے نے، تیرا اصلہ ادھر چلنا چاہیے. تو ہوا دے اندر فیر کڈ کے تے فخر پیا کرنا ہے. او چوڑا بے وقوفا، اپنے پیسے سرمنے نو ضائع کر کے جہنم نہ خرید کر، اینو کٹھا کر کے نبی دے جہاد لئی رکھ لے، حضور دے دین لئی رکھ لے. خدا دی قسم کر کے آنا تیری شرلیاں ہی تینوں جنت دے اندر لے جان گیاں. ادھر ویخ اللہ دیا بندہ یہ ضائع نہ کرے. دولت اللہ نے ضائع کرنے واسطے نہیں دیتی، حرام دے کم لاؤن واسطے نہیں دیتی. کھتریاں دا کم نہ کر. ہاں میں تینوں دسنا وا تیرا شوق بھی پورا ہو جاوے گا، جنت بھی مل جاوے گی. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے آپ نے فرمایا مومن مسلمان لی ہر کھیل حرام ہے سوائے تینوں دے. فرمایا ایک جنگی تربیت لیڑی، جنگ دے واسطے اسلحہ چلانا دین دی نیت نال، جہاد دی نیت نال، نبی پاک دے دین دی حفاظت دی نیت نال. جنہ بھی اسلحہ چلاوے گا رکھے گا، خدا دی قسم کر کے آنا تیرا اسلحہ رکھنا بھی عبادت بن جاوے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربان جاوا میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تو آپ فرماتے ہیں اپنے بچوں تیر اندازی سکھاؤ، دوڑ دوڑ سکھاؤ، پانی کرنا سکھاؤ، تاکہ جناب والا جدو جہاد دا ویلا آ جائے تے پتر جناب سمجھے پڑے سمجھے ہون. ہاں جی ساری جہادی تربیت حاصل کیتی ہوئے. جناب اسی واسطے ویخ لے افغانیاں نے جناب امریکہ جیسیاں بلاواں یہودی دیا یاراں نتھ پا کے رکھ دیتی آ، نتھ پا کے رکھ دیتی آ. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے حضور دی سنت حضور دے فرمان تے عمل کر کے اپنی اولاد نو مجاہدانہ تربیت دیتی ہے. پر خدا دی قسم حیران ہونا ہے پنجابی قوم کڈی بے وقوف اسی بن گیا. ہاں جی ایویں جناب شرلیاں پٹاکے چلا چلا کے تے جناب دماغ خراب کیتا ہے. کسی دے سائیکل پیچھے بن دینا، کسی نے کچھ کر دینا. ہاں جی تے جناب میں بلکہ سنیا بھی ماڈل ٹاؤن دیا بڑیاں جڑیاں نے کوٹھیاں تے چڑھ کے انہوں نے شرلیاں پٹاکے پچھوں بندیاں نے سٹ دیندیاں نے تے پھر جناب پیچھوں چیر مار لیندیاں نے. کتے منہ یہ بڑیاں رہ گئی مسلمانوں دیا تے بندے رہ گئے، نہ بندے رہے نہ بڑیاں رہی. خدا دی قسم کر کے آنا اوے اواری قوم اوارے نہ بن، یہو جا کم کر بارگاہ رب دے اندر بھی عزت ہوے، دنیا دے اندر بھی عزت ہوے، بارگاہ مصطفیٰ وچ بھی عزت ہوے. قربان جاواں اللہ دے بندے غور فرما. مر پیا کرنا جناب والا تیرے سامنے احادیث مبارکہ دے نال ثبوت پیش کیتا ہے. اے رات مسلماناں دے کھاتے وچ آئی ہے. قرآن حدیث دے نال ثبوت پیا پیش کرنا. اگے ہن میں تینوں دس دیا جناب کہڑے صحابہ نو ویکھن والے ہوندے نے جنہاں نو تابعین آکھیا جاندا ہے. او تابعین کہڑے سن جڑے اس رات نو جاگ کے عبادت کردے سن. اس رات نو جاگ کے عبادت کرنے والے انہاں دے وچوں جناب والا حضرت خالد بن معدان مکحول، حضرت لقمان بن عامر اور وغیرہ حضرات جڑے سن اس رات دی تعلیم کرتے سن، عبادت دے اندر کوشش کرتے سن. محدث ابن رجب حنبلی نے لطائف المعارف دے اندر صفحہ نمبر 152 دے لکھیا ہے. قربان جاواں اگے غور فرما. اور جناب والا یہ حضرات سونے کپڑے پا کے سرمے لا کے سونے کپڑے پا کے اللہ دی عبادت واسطے، کیونکہ قرآن فرماؤں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ فرماؤں ہے ہر نماز ویلے زینت لے کے سونے لباس آؤ، سونے لباس پا کے آؤ. خذوا زینتکم عند کل مسجد، کیونکہ بادشاہ دی بارگاہ دے اندر کھلونا ہے. اس واسطے جناب والا تیرے جناب جویں برادریاں رشتہ داراں دے کول جانا ہے، شادیاں تے جانا ہے، کسے چودھری نو ملن جانا ہے، کپڑے جویں سونے پا کے جانا ہے. جدوں بارگاہ رب دے اندر آنا وے انہاں نالوں وی تیرے کپڑے سونے ہونے چاہیے نے، کیونکہ ان دی بارگاہ سارے بادشاہاں نالوں اونچی بارگاہ ہے. ہاں جی جی لوکاں چودھری کو سونے کپڑے ویاواں تے ٹھمکا کے جانا ہے. میں میرے جناب اتنے رشتے دار تے میرے مامے تائے چاچے ویکھن گے تے جناب آکھن گے بھی واقعی تے پھر بارگاہ رب جڑی ہے او دا احترام ساریاں بارگاہاں نالوں چوکھا کرنا پیندا. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس واسطے اللہ دیا بندیا
کہ جناب تابعین کرام جنہاں دے نام تیرے اگے لکھے نے جناب بیان کیتے نے جناب اس رات نو یکتہلون یلبسون احسن الثياب سونے کپڑے پا کے سونے کپڑے پا کے اس رات نو آن کے عبادت کرتے سن اللہ اللہ کرتے سن قربان جاواں یتبخرون خوشبو لا کے آدھے سن مسجد اندر خوشبو کرتے سن اگر بتیاں جی اسی لا لینا اس طرح جناب والا اگر بتیاں لا کے ہاں مسجد نو سجانا تو جناب مسجد نو خوشبو معطر کر دینا پھر آن کے اللہ سونے دی عبادت کرنی غور فرما جناب والا اور حضرت محدث اسحاق بن راہوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار یہ بھی محدث نے بہت بڑے یہ بھی جناب والا اسی طرح ہی کرتے ہوں سن اور پھر با جماعت جناب اس رات نو جناب اسی طرح کٹھے ہو کے اللہ سونے دی عبادت کرتے سن معلوم ہوا تابعین جڑے سن نا وہ اس طرح کٹھے ہو کے اس رات نو تے جناب جی آپ اپنی عبادت مصروف ہوتے سن تے اللہ نو یاد کرتے سن معلوم ہوا یہ مبارک ریت جہی آ یہ مستفا دے یاراں نو ویکھن والے تو شروع ہوئی ہے کوئی اج دی گل ہے کوئی میں کڈی پیچھے مولوی کر دیتی ہے نہ یہ بڑی پرانی ریت نکلی آتی ہے اللہ دے قرآن اور مستفا دی حدیث پہ عمل کرنے والے پاک لوگوں دی ریت پاک لوگوں کی ریت ہوں جناب ایک دو حوالے اور پیش کر دیا تاکہ مسئلہ اپنے جناب تحقیق دے ہاں جی چوٹی نو پہنچ جائے انتہا نو پہنچ جائے تاکہ جناب جی اس بعد جا کیسٹ سن لو جا گل سن لو پھر وہ خدشے سارے دور ہو جان انہوں پتہ لگ جائے مبارک رات مسلمانوں کی رات کی رات مسلمانوں کی رات غور فرما ادھر ویکھ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عمر بن عبد العزیز او خلیفہ وقت نبی پاک سرکار دے ہاں جی خلیفہ مبارک جناب حضور سید اعظم دی شریعت مبارکہ دا خلیفہ بادشاہ حضرت عمر دا دوترا قربان جاواں جنہاں دے دور دے اندر بکریاں تے بگیاڑ کٹھے پانی پیندے رہے نے کٹھے چرتے رہے ہیں بگیاڑ اس واسطے جدن جناب بکریاں نو بگیاڑ نے چک ماریا نا تے لوگ سمجھ گئے سن اعلان کر دیتا لگتا عمر بن عبد العزیز فوت ہو گئے نے ورنہ بگیاڑ کدی بکری نو منہ نہ ماردا یہو جہ پاک لوگ آپ خط لکھتے سن خط اپنے عملے اپنے گورنر والے اپنے جناب ہاں جی سلطنت کے عملے والے آپ چٹھی لکھنی تے کی چٹھی لکھنی بسرے علیکا باربع لیال من السنہ آخر 4 راتاں نے سال دیاں انہاں 4 راتاں نو قابو کریا جے 4 راتاں دی حفاظت کرنی ہے کیڑیاں کیڑیاں کیوں فإن اللہ یفرغ فیہن الرحمت افراغا فرمایا اس واسطے کہ انہاں راتاں وچ اللہ سونا رحمت نو پلٹ چھڈدا ہے گل سمجھا ایک رحمت کرنی فرمایا اس رات نو رحمت اللہ کردا نہیں بلکہ رحمت پلٹ چھڈدا ہے جی رحمت دے موگے کھول چھڈدا ہے رحمت دے موگے کھول دیندا ہے جویں دلے کھل جاندے نے انج دلے رب کھول چھڈدا ہے کہ گن گن کے اج کی رحمت کرنی ہے سونی رات آئیے اوے اللہ دیا بندیا گل اصل وچوں پتہ کی ہے راتاں دے ساریاں ہی مولا دیاں نے پر انہیں نبی پاک سرکار دی امت دی بخشش دے بہانے جو لبڑے نے کسی ویلے ادھر بہانا لب چڑتا ہے کسی نے ادھر لب چڑتا ہے چلو جی اس رات میں بڑی فضیلت دیتی ہے اس رات میں کر دیا گا وہ کر دیا گا اصل گل ہے اپنے محبوب نال انہوں پیار ہی بڑا ہے بس اس پیار دی وجہ یہ سارے کام پہ ہوتے ہیں خدا دی قسم ادھر ویکھ اللہ دیا بندیا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرماؤندے سن لکھتے سن چٹھی فرمایا 4 راتاں نے اللہ دے اندر رحمت پلٹ چھڑدا جے خیال کرنا پہلی اول لیلۃ من رجب ایس شعبان دے مہینے تو پہلا مہینہ چن والا رجب دا مہینہ اس رجب دی پہلی رات اللہ سونا رحمت پلٹ دا جے دوجا لیلۃ النصف من شعبان دوجی فرمایا شب برات ہاں جی 15 شعبان والی تیجی فرمایا لیلۃ الفطر عید الفطر جڑی آندی آ جنوں اساں پنجابی سیویاں والی عید آنے او سیویاں والی عید دی رات جڑی جنوں چاند رات آکھیا جاندا ہے اس رات نو بھی اللہ سونا اپنی رحمت نو پلٹ چھڈدا ہے رحمت نو پلٹ چڑھتا ہے مگر ویکھو ساری محرومی اس لیے رحمت پلٹ رہا ہوتا ہے اسی بازار دے اندر اپنی بغیرتی پلٹ رہا ہوتا ہے وہ رحمت پلٹن دیا اسی کچھ اور پلٹی جا رہے ہیں ہاں جی بڑھیاں بھی بندے بھی تو جناب کی ہے وہ رات وہ شیطان سے یہودی آندے یہ اپنے مولا دی رحمت تو دور ہو جان خدا دی قسم اس رات نو جاگن
خزانے لٹ لینا ہے. قربانی دی چاند رات، قربانی دی چاند رات قربانی والی یعنی قربانی دے مہینے دی. توجہ فرما لیلۃ الاضحیٰ جس دن عید سویرے ہوئے اس رات نو پہلا جاگنا اے بھی اللہ دی بارگاہ وچ بڑا پسند جے. اس رات نو آپ اپنی رحمت پلٹدا جے. اے 4 راتاں عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سرکار انہاں دی انج فضیلت بیان کیتی ہے. غور فرما حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نبی دی شریعت دے تیجے امام قربان جاواں مجتہدین امت دے جناب امام ہاں جی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرماؤندے نے ان الدعاء بلغنا ان الدعاء يستجاب في 5 ليال. امام شافعی فرماؤندے نے 5 راتاں ایسیاں نے جنہاں دے اندر دعا قبول ہوندی ہے. فرمایا مینوں یہ خبراں پہلے لوگاں تو پہنچیاں نے صحابہ کرام تو پہنچیاں نے 5 راتاں وچ دعا بڑی قبول ہوندی ہے. ایک رات لیلۃ الجمعہ دے جمعہ والی رات جدن سویرے جمعہ ہونا ہے اس رات نو پہلا اے رات نو بڑی دعا قبول ہوندی. جمعرات نو بڑی دعا قبول ہوندی. تائیں ساڈے جناب جڑے رشتے پرانے بزرگ گزرے نے وہ جمعرات آنی تے اپنے رشتے داراں دی طرفوں ختم درود دے دعا کرتے ہوندے سن. جمعراتاں دیندے ہوندے سن اس واسطے کہ جمعرات نو دعا قبول ہوندی ہے. دعا قبول ہوندی ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سرکار پہ فرماؤندے نے توجہ فرما والعیدین 2 عیداں والی رات واول رجب اور رجب دی پہلی رات و نصف شعبان تے شعبان دی 15 والی رات. یہ 5 رات امام شافعی رحمت اللہ علیہ سرکار نے بیان فرمائیاں نے. غور فرما اللہ دیا بندیا ہاں جی جناب والا انہاں دے نال اے احادیث مبارکہ اے روایات ائمہ کرام تو میں تیرے سامنے وضاحت کر دیتی ہوں. معلوم ہویا اے راتاں نو جاگنا دعاواں کرنیاں کوشش کرنی محنت کرنی اے نبی پاک سرکار دے صحابہ حضور دی حدیث اللہ دے جناب والا جناب پاک مجتہدین امت تو ثابت دے صحیح ہے. میرے خیال دے اینا ایک ثبوت بڑا ہے. کی خیال ہے؟ حیا والے واسطے اینا ہی کافی تے بے حیا دے سامنے پورا قرآن پڑھ دے انہوں کی اثر ہونا ہے. اینا ایک بتھیرا ہے ثبوت واسطے کہ رات واقعی مقدس رات ہے. قبرستان جانا بھی اس رات کے اندر ثابت ہے. اور جناب جی باقی ذکر فکر کرنا جاگنا اور مولا جناب رات نو جناب جاگ کے اور دنے روزہ رکھنا جڑا ہے اے نبی پاک سرکار دی احادیث مبارکہ تو یہ ثابت ہے. ثبوت دا مسئلہ میری تقریر دا ایک حصہ پورا ہو گیا. ہوں دوجا حصے والا ہو جانے کیونکہ دوجے حصے پھر شیر بھی تو ہونے کسی منتظر ہو گے شیر بھی تو ہاں توجہ فرما یا نبی رسول کے غلام ہے سبحان بات بھی قبول ہے. میری تقریر کا توبہ دا کیونکہ اس رات نو توبہ کرنے دی بڑی ضرورت ہے. اس رات نو عملاں دی ونڈ اس رات نو جناب والا کئیاں دے جناب کھاتے ہاں جی موت لکھی ہوندی آ وہ جڑا فرشتیاں نو دفتر دتا جاندا ہے سال دا دفتر دتا جاندا ہے رجسٹر پھڑایا جاندا ہے فرشتیاں نو جے دے اندر سال دے کم لکھے ہوندے نے انہاں دے اندر کئیاں دے موت والیاں وچ نام لکھے ہوندے نے کہ انہاں نے مر جانا ہے انہاں اس دنیا تو گزر جانا ہے. حالانکہ وہ عمارت وچ کوئی مصروف ہوندا ہی کوئی جناب کپڑیاں وچ مصروف ہوندا ہی کوئی بیاواں شادیاں وچ مصروف ہوندا ہی مگر نامہ ہوندا مرن والیاں وچ لکھیا ہوندا ہی. اللہ دے بندے غور فرما ہن میں تیرے سامنے دسنا وا اس رات نو توبہ کر جائیے تاکہ جے نامہ ساڈا انہاں وچ آ جاوے جنہاں اس مہینے اس رات نو واپس نہیں پا سکنا پہلے ہی اس دنیا تو رحلت کر جانی ہے. پھر انہاں دے اندر جے نامہ لکھیا ہوئے تے پھر سونا نامہ لکھیا ہوئے توبہ کر جائیے. توبہ تو بغیر گل نہیں بندی. توجہ فرما اللہ دے بندیا میرے پاک خدا نے جلا والا نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا توبو
ایمان والو سارے اپنے مولا وال توبہ کرو، اپنے مولا وال رجوع کرو، حکمران بھی، عوام بھی، مولوی بھی، پیر بھی، سارے دے سارے ہاں جی جناب رل کے تے اللہ وال توبہ کرو، مولا وال رجوع کرو۔ اللہ دے بندے توبہ دا مطلب ہوندا لوٹنا، پیچھے ہٹنا، یعنی جڑے کماں وچ پیا کھڑا ہے انہاں تو پیچھے ہٹ جا، اپنے اصل جہان وال چلا جا، اس اصل جہان وال جس جہان تو آئے ہاں۔ پنجرے وچ ایسے پنجرے وچ جدوں ساری روح آئی اساں بھول گئے اپنی اصلیت نو، بھول گئے سانو اپنا پچھلا وطن بھول گیا، اس وطن نو بھلا بیٹھے ہاں۔ خدا دیا بندیا اسے واسطے انبیاء علیہ السلام نبی پیغمبر تشریف لے آتے ہیں سانو چیتا کراؤن لئی، اساں کیونکہ اپنے وطن اصلی نو بھول گئے، اپنے مولا وال رجوع کرنے نو بھول گئے۔ قربان جاواں تے وہ نبی آتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں چیتا کراؤن لئی۔ میں مثال دینا، جی اساں چھوٹے بچے نو سودا دین واسطے پیسے، سودا لین واسطے پیسے دینے ہاں، وہ سودا لین واسطے باہر نکلتا ہے، اگے مداری لگا ہے، وہ جا کے مداری وچ کھلو جاتا ہے، چیتا بھول جاتا ہے انہوں جڑا سودا لینا سی۔ ہاں جی جناب والا پچھوں ماں ہانڈی چاڑ کے بیٹھی ہوندی ہے، ہاں جی وہ انتظار کر دیا پتر مرچا لے کے آ رہا ہے، پتر ہنے پہنچے گا، مگر اتنے غفلت پی گیا ہے، پچھوں پھر انہیں دوجا بندہ کلنا ہوتا ہے، وہ آتے نے جا اس نکھٹو نو ویکھ کسے پاسے اڑیا ہونا ہی، بڑا کھیڈاری بڑا ہی کھیڈن والا ہی غفلت والا ہی کسے جگہ تے کھیڈ چ لگ گیا ہونا، جا انہوں اتوں جناب لیا لب کے جناب وہ جانا ہے، پھر انہوں پھڑ کے کن کھچتا ہے، ہاں جی جناب ہر طرح نال انہوں پھر جناب سزا بھی دینی پی ہے بعض اوقات کہ کمینیا تینوں کسے کام واسطے کلیا سی تو آن کے اتنے کھیڈاں وچ پی گیا ہے۔ او بندے خدا دیا اللہ نے ساری روح نو ساڈے جسم وچ پا کے عبادت لئی اتنے بھیج چھڈیا، اساں اتنے آن کے کھیڈاں وچ پی گئے، کوئی ٹیویاں وچ پی گئے، کوئی جناب اتنے جناب دنیا دے کماں وچ پی گئے۔ جدوں سانو پچھلا چیتا بھول گیا رب سونے یاد کراؤن لئی ساڈے کن کھچن لئی 1,24,000 پیغمبراں نو بھیج چھڈیا ہے۔ اس واسطے نبی چیتا کراؤ۔ تائیں حضرت عارف سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماؤ نے فرمایا بن چلایا او طرف زمین دے بن چلایا او طرف زمین دے اتے عرشوں فرشی ٹکایا گھر تھی ملیا دیش نکالا اسا لکھیا جھولی پایا رونی دنیا ٹھگی نہیں سانو ساڈا اگے جی گھبرایا اسی پردیسی وہ ساڈا وطن دراڈا اسی پردیسی وہ ساڈا وطن دراڈا اتے دم دم علم سوایا اللہ دیا بندے غور فرما انی جائل فی الارض خلیفہ رب نے لکھ چھڈیا سی میں دھرتی دے بندیاں نو بھیجنا ہے اپنی دھرتی دے مخلوق پیدا کرنی ہے وہ لکھیا سا جھولی پایا ہے مگر قربان جاواں رہونی دنیا سلطان باؤ فرماؤندے نے رہونی دنیا او ٹھگی نہیں سانو ساڈا اگے جی گھبرایا
کہ اس نے مینو مولا تو دور کیتا ہے، مولا اندے نال میرے تے ناراض ہو گیا ہے، میں قبر تے جڑا حشر سزا پاواں گا۔ اے پہلا یقین رکھنا پیندا ہے، جڑا گناہ نو گناہ نہ سمجھے کدی توبہ نہیں کر سکدا، کیونکہ توبہ تے گناہ تو کرنی ہے، جنہیں گناہ نو گناہ سمجھیا ہی نہیں او کدی گناہ تو باز آ سکدا نہیں۔ پہلی شرط ہے اے دے بعد توبہ تین چیزاں دا نام ہے، جو کیتا ہے اندے تے شرمندہ ہو جاوے، دل دے اندر جناب کڑدا جاوے، ہجی پریشانی ہو جاوے، ندامت آ جاوے، ہائے میں کی کر بیٹھا وا، میری زندگی ضائع ہو گئی، میں قیمتی جوہر گوا بیٹھا اپنے ہتھوں۔ اے پہلی جناب والا پہلا رکو نے جناب پچھلے کیتے دے ندامت تے شرمندگی کرنی، اندروں اندروں پریشان ہونا۔ ہجی حضور فرماؤندے نے مومن تو گناہ ہو جاوے انج سمجھدا ہے جویں میرے تے سر تے پہاڑ ٹوٹ پیا ہے، سر تے پہاڑ ٹوٹ پیا۔ تو فرمایا منافق کو گناہ ہوئے نا وہ سمجھدا نک تے مکھی بیٹھی سی اڑا چھڈی، یعنی کی مطلب منافق دی نشانی ہے، منافقت دی نشانی ہے گناہ کر کے تے انہوں جناب جی پریشانی نہ پاؤنی اپنے دل دے اندر، انہوں نہ سمجھنا اہمیت ہی نہ دینی، وہ چھڈ جان ایویں مولویاں دی گلاں نے کی آنے جناب چکی پھرنا چھڈ جتھے مرضی ٹھیک ہے جی دیکھی جائے گی آپے۔ ان دی گل حضور فرماندے نے منافقت دی نشانی کیندی، منافقت دی نشانی اللہ دیا بندے غور فرماؤ، پہلی شے ندامت شرمندگی ہوے کیتے تے، دوجا فوراً ڈکا مار دیتا جائے کہ نہیں کرنا، اور تیجا پھر واپس اس گناہ وال جانا نہیں۔ یہ تین چیزاں پوریا ہون تے توبہ ہوندی ہے۔ کی ہوندی ہے؟ توبہ ہوندی ہے اللہ دیا بندے تے جناب ادھر ویکھ، پھر اس طرح دی توبہ جدوں بندہ کر بیٹھے حضور فرماوندے نے بندہ انج بن جاتا ہے جویں نے گناہ کیتا ہی نہیں۔ من الذنب كمن لا ذنب له، قربان جاواں ذرا غور فرما، جے پھر نفس غالب ہو گیا پھر گناہ کر بیٹھا ہے، حکم ہے پھر توبہ کر، ہزار بار تو گناہ نفس دی شامت نال کیتا ہی توبہ نہ چھڈ، کیونکہ مولا قبول کرنے والا ہے۔ ادھر ویکھ جدو شیطان نے رب تو مہلت منگی آخیا مولا مینو مہلت دے، رب نے آخیا تینوں مہلت ہے، جا جناب تینوں مہلت ہے، ہاں جی قیامت تک تیری زندگی میں رکھ چڈی ہے، تو جناب قیامت تک جو کرتا رہے گا۔ کہنے لگا مولا مینو ہور مہلت چاہیے، رب نے فرمایا تینوں مہلت ہے، ہاں جی آدم دی اولاد دے پیچھے پی جا، جو تیرے کول دا چل رہی ہے نہ تلا لے۔ پھر آخیا مولا ہور مہلت دے دے، مولا نے فرمایا جا میں تینوں یہ طاقت دیتی ہے، جویں جویں بندے دا خون رگاں وچ گردش کرتا ہے ایویں تو بھی اندر اندر گردش کر سکے گا، دل تک پہنچ جائے گا، دل دی جناب کوٹھڑی دا دروازہ تو کھول سکنا ہے۔ جا شیطانہ تینوں مہلت دیتی۔ ساڈے بابے آدم علیہ السلام بیٹھے سن، آخیا مولا کریم اے دشمن ایڈا سخت ساڈے پیچھے جا پا جائی، اینو طاقت اینی عطا فرمائی، مولا تے ہن میری اولاد واسطے بھی تے کچھ کر لے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تیری اولاد واسطے میں چھٹی دیتی ہے، جنہ چر روح دم تو باہر نہیں نکلے گی سنگ تک روح نہیں اپڑے گی، جڑا توبہ کرے گا میں توبہ قبول کر لوا گا۔ ادھر ویکھ جناب جی تیرے سامنے اج واقعہ بیان کر دیا جڑا عام مشہور ہوئے، عام مشہور مطلب مگر غلط رنگ چ بیان کیتا جاتا ہے، حقیقت نہیں دسی جاندی۔ میں تیرے سامنے حدیث دے حوالے نال، کتاب دے حوالے نال، عبارت دے حوالے نال صحیح سولہ نے واقعہ پیش کر دیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار سونے سرکار فرماؤں نے، توجہ فرما، سونے سرکار فرماؤں نے پچھلے زمانے میں ایک شخص سی جنہیں 99 قتل کیتا سی۔ کنے قتل؟ 99 قتل انہیں کیتے سن، ایک کٹ 100 قتل کیتا ہے۔ دل میں پریشانی ہوئی، حضور فرماؤں نے الندم توبۃ، یہ پریشانی جڑی اندر ہوندی ہے یہ ہوئی توبہ ہے، یعنی توبہ دا بڑا وڈا ستون ہے، بڑا وڈا ستون ہے توبہ دا۔ دو ستون ہور نے، ایک سی ایک گیا پہلا ندامت ہوے، یہ وڈا ستون ہے، دوجا ڈکا لا دینا
نہیں کرنا ہوں چھڈ دینا یعنی پھر تیسرا ہے کہ اگوں تو اندر نیڑے جانا ہی نہیں. یہ تینے ستون نے توبہ دے قربان جاوا حضور فرماندے نے اس بندے نے 99 قتل تو بعد ندامت ہوئی یار میں کی کر بیٹھا میں اللہ دی مخلوق نو ماریا اور رب دی مخلوق ایک بندے نو قتل کرنا اللہ دا میرے ایک بندے نو مومن ناجائز قتل ساری روئے زمین دے انسان رل کے کرنا تو میں سارے نو جہنم سٹ دیا. مینو ایک مومن دی عزت نہیں پیاری جے اندازہ لگا ارباں دی مخلوق ہے خدا دی فرمایا رل کے ایک بندہ مومن میرا قتل کرنا ناجائز فرمایا میں سارے کٹھا کر کے جہنم مودا مار دیاں گا اس واسطے کہ مینو مومن دی عزت کعبے نالوں بھی زیادہ عزیز ہے. کعبے نالوں بھی زیادہ عزیز ہے. اللہ دیا بندے توجہ فرما جناب جی میں تیرے سامنے اس واسطے مجمے تے بیان کیتا سی جدوں پہلا قتل ہو جاتا سی اس لیے لال آندھی طوفان چڑھتے ہوں سن پتہ لگ جاتا سی کوئی مومن مر گیا. یورپ نے بندیاں نو بندہ ہی نہیں رہن دیتا اس واسطے ہوں کتے بلے مردے نے پرواہ ہی نہیں ہوتی کسے پاس یورپ نے بندیاں نو بندر دیتا اس واسطے ہوں کتے مردے نے پرواہ ہی نہیں ہوتی کسے پاسوں کوئی لال وان نہیں چڑھتا نہ کسے دے درد ہوں غم ہوں چٹ فردی کہانی آج بس بڑا برا بہت چٹ پھر اسی طرح کھوتی پھر بورڈ تھلے سڑی دے وڈے آلما لبنا پہ عالم اہل الارض وڈا عالم پوری روئے زمین دا اس ویلے دا وڈا عالم جڑا سی نا ہاں جی کیونکہ نیم اللہ خطرہ ایمانے میں تو نہیں گل بنی وڈا عالم لبیا جڑا ساری روئے زمین تو اس ویلے وڈا عالم سی. معلوم ہویا یہو جہاں کنڈیاں حل کرنے وڈے آلما لبنا پہنتا ہے. عالم اہل الارض وڈا عالم پوری روئے زمین دا اس ویلے دا وڈا عالم جڑا سی نا ہاں جی کیونکہ نیم اللہ خطرہ ایمانے میں تو نہیں گل بنی گل صحیح بنی ہے اس واسطے تگڑا عالم لبیا تے انہوں جا کے پوچھا کہ بیلیا میں توبہ کرنی ہے فضل راہب اس نے وہ رہنمائی کی آخیا فلانے جنگل کے اندر راہب بیٹھا عیسائیاں دا کیونکہ دور عیسیٰ علیہ السلام دی گل ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا قاتل سی انہوں دسیا جاؤ فلانا راہب بیٹھا جڑا جناب ایک پاسے نکرے لگ کے تے لالا کردا سی مگر علم دین تو واقف نہیں سی جاہل سی دین دی سمجھ نہیں رکھدا سی تسبیح پھیرن تے زور رکھدا سی توجہ فرما انہوں جناب اوتھے جدوں گھلیا وہ چگی والا جڑا وکھرا بیٹھ کے عبادت اللہ دی پیا کردا مگر بے علم سی اوندا کول جا کے قاتل پوچھیا یار دس میری توبہ ہو سکتی میں 99 قتل کر چکیا انہیں آخیا ہے قتل 99 تے پھر توبہ ہے انہیں آخیا اچھا جی لے پھر تو بھی سیدھا ہو جا کھانا ٹنگی دیا پترا کہ تو آنے میری توبہ نہیں ہو سکتی نہیں توبہ تو ہونی نہیں پر تیرا میں کام کر دیا تو ہے کہ ہو جائے توبہ نہیں ہو سکتی تو دروازے کوئی بند کر کے بیٹھا بے علم سی انہوں بھی پٹھا پایا اپنی جان بھی گواہی ارے علم باجی او جے فقیر کماوے علم باجی او جے فقر کماوے اتے کافر مرے دیوانہ روے اللہ کنو بیگانا غفلت تو نہ کھلے پردے غفلت تو نہ کھلے پردے اتے دل جاہل بت خانہ
نہیں تے جناب جی جی وہ قتل ہو گیا سی ایویں ماریا جاوے گا دونوں جہانوں میں وہ علم دین کا نہیں سی پڑھیا ایویں فقیری جناب کمان دے چکر پی گیا اپنی جان بھی گوا بیٹھا جناب توجہ فرما جدو 100 پورا کر بیٹھا پھر گیا کسی عالم دے کول کہنے لگا بندے رب دیا میری رہنمائی کر پریشان ہوا پھر مولا کی خاطر تو جو پریشان ہوا پھر یار کر کے بیٹھا وا ہاں جی 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 قدم پریشانی دے اٹھ رہے ہیں اوے اوے مولا سونا اپنی رحمت نیڑے نیڑے کرتا جا رہا ہے اگر ویخ لا دیا بندے غور فرما جناب جی جناب ہاں جی 100 پورا کر کے عالم کول گیا انہیں اگے رہنمائی کی تھی انہیں آخیا جا فضل علی رجل عالم ہوں انہیں کسی عالم فقیر ول گھلیا کس فقیر عالم جڑا نبی دی شریعت نو سمجھن والا سی عیسیٰ علیہ السلام دی شرع نو سمجھدا سی ہاں جی جناب تے نیک زاہد پاک عالم سی اس وال بھیجیا یعنی جاہل نہیں سی عالم سی جدوں اندے کول گیا نا پوچھا بلیا میرا بھی کوئی ہے حساب کتاب میں معافی لینا چاہنا کوئی ہے توبہ میری قبول ہو جائے گی عالم نے اگوں رہنمائی کی تھی توجہ عالم نے فرمایا ہائے ہائے عالم بھی سی تے نالے سنی بھی سی تسی آکھو گے وہ چشتیا وہ ہوں تو سنی کڈی بیٹھا انہوں وہ عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا تو اس لیے سنی کتوں کر لیا تو کی سمجھنا ہے سنی ہوں نکلے نا یہ تو بھابی بھائی مان ٹولا ہوں نکلے سنی تو اللہ کی مہربانی جدن تو بابے آدم بنے ادھر سنی بنے بابے آدم پہلے سنی نے اللہ کی مہربانی پہلے سنی بابے آدم نے نبی پیغمبر سارے سنی سن کی سن سارے سنی سن سنیا والا عقیدہ تے ایمان رکھتے سن قربان جاوا غور فرما وہی عقیدہ سنیا نو ملے آئی خدا دی قسم کر کے آنا جدو جناب جی انہوں عالم نے دسیا عالم سنی سی انہیں رہنمائی کی تھی آخیا انطلق الى ارض کلا و کلا فإن بها ناسا يعبدون اللہ آخیا اللہ دے بندے جا جے توبہ قبول کرانا چاہنا جا فلانی زمین وال فلانے پنڈ وال ٹر جا اوتھے اللہ دے نیک بندے رہندے اللہ دے نیک بندے ولی پیارے عبادت گزار لوگ رہندے اوتھے چلا جا تیری اس دھرتی تو نکل جا کیونکہ اتنے تیرے کول گناہ ہوئے نے یہ دھرتی تیرے واسطے چنگی نہیں دھرتی وہی چنگی آ جتھے اللہ والیاں دا ڈیرا لگا پیا ایمان نال دس بھائی یہ ہویا سنی کہ نہ دیکھے نا یہ نہیں آخیا جا اتنے پڑا ہو کے 2 نفل نماز پڑھ رہا اللہ آخ مولا توبہ کرنا نہ وسیلہ ٹنڈوا جا وسیلہ لب حدیث صحیح مسلم دی بخاری دے اندر بھی موجود مسلم دے اندر بھی موجود فرمایا انطلقی الی ارض کذا و کذا اتا پتا سارا دسیا فلانی دھرتی تے جا اوتھے اللہ دے بندے بیٹھے نہیں اللہ اللہ کرتے ہیں جی ساڈے کول کوئی آ جائے اصل بندے رب دیا جے توبہ کرنا چاہنا میرے علی دے دوارے تے ٹر جا معلوم ہویا یہ سنت پاکاں دے دروازے تے ٹورن والی جڑی ہے نا یہ پچھلے نبیاں دی امت وچ بھی جاری رہی پر آلما مت سمجھی بیٹھا ہوئے وہ بھیجن والا جائل سی جائل نہیں سی عالم سی عالم اس ویلے دی شرع سمجھنے والا سی انہیں اگے ٹوریا آخیا جا اتنے عبادت والے ہوں اگلی گل سن میرے مولا دی رحمت ویخ کے بہانے لب دیا ایویں تو نہیں حدیث چاہتا بندہ میرے گٹھ ٹرے میں ہاتھ ٹرنا جی ہاتھ ٹرے تو میں 2 ہاتھ ٹرنا کی مطلب تیرے والوں طلب تھوڑی ہے مولا والوں بہتی تیرے ساڈے والوں طلب تھوڑی ہے اس مولا والوں بہتی ہے غور فرما ہوں جب انہوں دے پنڈ وال ٹریا پاکاں دے پنڈ وال ٹریا پاکاں دی بستی وال ٹریا پاکاں دے شہر وال ٹریا اپنے پنڈ تو نکل کے پہلیاں دے پنڈ تو نکل کے چنگیاں دے پنڈ وال ٹریا راہ راہ مالک موت آ گیا انہیں جان قبض کر لی جان راہ دے دیتی ہے
مولا نے بھیج دیتا. رحمت والے آخر انہوں جنت نوں لے جانا ہے, عذاب والے آخر انہوں عذاب والے پاسے کھڑنا ہے. ہاں جی عذاب والے آخر انہیں کرتوت کہڑا چنگا کیتا ہے. ہاں جی رحمت والے آخر نہ اللہ دیا بندے ویخ نے توبہ دل کے اندر پریشانی لیا سی تے تریا بھی اللہ دے پاکاں دے شہر وال سی. ٹریا پاکاں دے شہر والے. ہوں تو جو میں خدا دی قسم گل پڑھ کے رشک آئے مستی چڑھ گئی گل پڑھ کے. مولا تو کڈا رحیم تو مہربان. مولا جی سڈے توبہ تھوڑی جی پیدا ہوئے مولا تو کنا کرم کرنا سا. باقی اسی بڑے بے قدرے ہیں مولا, تیری قدر اسی نہیں پچھان دے. ہاں جی کوئی بن جانا. ہوں دونوں فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. عذاب والے آپل کھچتے ہیں, رحمت والے آپل کھچتے ہیں. اللہ نے ایک تیجا فرشتہ بندے کی شکل بھیجا, آخیا تو جا کے سالس بن جا. سالس بن کے انہوں کا فیصلہ کر دے. وہ جدو آیا آن کے کہنے لگا بھائی بیلی ٹھہر جاؤ میں فیصلہ کرنا وا. انہیں آخیا اچھا کرنا سرکار فیصلہ کی کرنے. انہیں آخیا اللہ کے بندے ہوئے نہیں کرنے, زمین مل لینے بھائی پوہے ملنے پاکا والے پاسے کی پوہے جی ہوئی تھوڑی تو پھر انہوں نے حصہ لائی. جی پلیتا والے پاسے کی پوہے ہوئی تھوڑی تو پھر پلیتا والے پاسے کا. ہوں زمین ملن لگا نا, توجہ زمین ملن لگا تو پلیتا والے پاسے کی زمین جہی سی نا وہ تھوڑی تو پاکا والے پاسے کی چوکھی ہو گئی, چوکھی ہونے لگی. توجہ ہوں انہیں جانا سی عذاب والے پاس, پر دلوں پریشان ہو کے توبہ جو سچی کر کے پاکاں وال ٹریا سی نا, اللہ نے دھرتی نو آخیا تو ادھر سنگل نہیں جاندی, وہ سنگل سنگل چھتی کر سنگل جا کتنی باری میں توبہ پنی بیت بارا وہ پھر تیرے در توبہ کی تھی وہ بخشی بخشی شہارا. کتنی باری او میں توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا, پھر در تیرے توبہ کی تھی تے بخشی بخشنا تے منہ کالا اوے منہ کالا شرمندہ سی تے کی تیرے دریا مجرم تھی چا محرم کرنا تیرا فضل بچا. قربان جاوا اللہ دے بندے مولا نے آخیا زمین نو پاکاں والے پاسے دی دھرتی سنگڑ جا. جدو منیا تے او تھوڑی ہو گئی. فرشتے رحمت والے جت گئے, عذاب والے ہر گئے. کدوں جدوں دل چ پریشانی لے کے مولا دے واسطے پجا پھردا ہے, پجا پھردا کہ نہیں. ہن آ گیا بندے غور فرماؤ, اس حدیث کے بیان چ سہ جھوٹ بولے جاندے نے. میں کنا نال سنیا چور دے پتر مولوی, جڑے چور دے پتر مولوی ہوندے نا, نہ دین دا پتہ نہ خدا دا نہ رسول دا نہ دنیا دا نہ کسی شے دا. بھوک دے روٹی دے بہانے اٹھے تے ٹکر جناب مسیت نو پھائی لا دیتی تے جناب جو پھر آیا اپنی طرفوں کر سٹی آیا. تے کئی مشین تو لائی ہوندی ہے جی اج کل یہودی کھاتا چلن دیا جناب کی ہے جی آخر اپنی طرف روایت ہو جی بڑائی پھرتے جھوٹی. جڑا یوسف علیہ السلام جدو بہانا لا کے نا تے برا لے گئے تے گئے نا اپنے یعقوب علیہ السلام دے کول تے دسیا جی وہ تو بگیار کھا گیا. تے بگیار نو آپ نے پوچھا وہ کھادا ہی کہ نہیں, انہیں آخیا جی نہیں کھادا. میں جھوٹ بولنا ہے جی جھوٹ بولا تو 14ویں صدی دے مولویاں جھوٹا. یہ مینوں نہیں لگتا ہے یہ کسی پروفیسر نے نکرے بہ کے نا
کریا خدا دی قسم یا پھر تسیں کرا گل وچوں ضرور ہے. مینو اج تک دنیا جہان دی کسی کتاب روایت ہے ہی انج دے جھوٹ سہ چل جاندے نے. بہرحال حضور دی حدیث انجی بھی ہے فرمایا قرب قیامت دے ویلے شیطان آندا آوے گا بازاراں وچ آن کے ایویں گل کر کے تر جائے گا. بندیاں سنی ہونی ہے ایک دوجے نوں بیان شروع کر دین گے اور میں بازار ہی فلانی گل سنی تھی اور کدے کول سنی سی انہیں میں فلانے کول میں فلانے کول میں فلانے تو آ کے میں پتہ نہیں اتنے کھلوتا ہے کوئی بندہ سی پتہ نہیں کدھر دا سی کدھر دا نہیں. ان دے جھوٹ شیطان بھی بول جاتا ہے شیطان بھی بول جاتا ہے. ان دی کوئی حدیث نہیں. اور اس روایت جی حدیث تمہیں سنائی ہے اس کے اندر جھوٹے بولیا جاتا ہے کہ دیکھو جی وہ گیا 99 قتل کر کے کسی مولوی کو مولوی کو گیا تو انہیں آخیا بھی تیری تو توبہ نہیں ہو سکتی. وہ پھر گیا فقیر انہیں آخیا تیری توبہ ہو جائے. اس تو جھوٹ بول کے تے او مولویاں دی توہین کرتے ہیں عالماں دی. مگر گل انج نہیں. وڈے عالم کول گیا سی چیتا رکھ لو پھر تمہیں بھی بیان کرنی پینی. خدا دا نام جے مت غلطی اپنی کر کے تھپی میرے بیٹھے ہو. ایتھے کئی بندے مرے نا میں گل کر رہا انہوں ستے ہوں ادھی گل ہو جاتی انہوں نے اکھ کھلتی ایویں سر مارنا. ہوں ادھی سنی ادھی نہیں سنی انہیں ادھی اگے جا کے اپنی طرف لا دینی پچر لا کے پیش کر دینی ہے. تھپ کھے دینا مولوی چشتی کو سن کے آ رہا. اگلے حیران ہو جاتے ہیں بھی یار مولوی چشتی انج کا چپڑیاں ماردا. ہوں میرا قصور تو نہیں سننے والا قصور ہوا نا. تو بھائی بیلیا حقیقت وہ گیا سی وڈے عالم دے کول انہیں بھیجا چگی والے کول تے چگی والا سی جیل. انہیں تیری نہیں ہو سکتی توبہ قبول. پھر گیا عالم دے کول انہیں پھر بھیجا عالم دے بلے تے سچے عالم نے اگے رہنمائی کی. انہیں آخیا جا کسے فقیر دے بوئے جا وہ اللہ دے پیاریاں دے پنڈ چ جا. ایس معلوم ہویا توبہ کرنی ہوگی نا. توجہ مسلمانوں توبہ کرنے واسطے پیڑیاں دی صحبت پنڈ بھی چھڈنا چاہیے. دیکھا نا انہوں آخیا گیا پنڈ چھڈ پنڈ محمد ریاض توبہ کریے نا تو پھر پہلے پنڈ چیے تو یہ وہی نہیں ہوئے وڈا حاجی بن گیا. وہ نہ کریے نہ کرتا بندہ بھی کر پہ تکے نہ پڑ کے جناب برائی والے پاس لا چڑ دے. یا بندہ شرمو شرمی یار انہیں کی آخر گے چنگا بیلی ہے ساڈا. تو خدا دے بندے وہ بیلیاں دے پیچھے لگ کے اس واسطے تے جے چنگیاں دے محلے جا کے بہ جاؤ پیڑیاں دی صحبت تو بچ جاؤ تے توبہ خدا دی قسم کر کے آنا اج قبول ہوندی ہے. وہ لڑن بھی پا کے ولی بھی بنا چھڑ دے نے کہ جی نیت ارادے لے کے ٹریا پاکاں دے پنڈ لے. ہاں جی اس واسطے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات جناب تشریف جو فرمایا سفر تو تشریف لے آ رہے ہیں رستے دے اندر آپ سرکار نے رات بسر کی تھی. حضرت بلال نو فرمایا بلال تو کچاوے دے اونٹ دے نال بہ جا اسی باقی سارے سو جانے ہاں اسی اکھ لا رہیے تو پہرا دینا رہو صبح بھی نماز دے جگہ نہیں. حضور سرکار سو گئے باقی صحابہ سو گئے حضرت بلال جاگتے نہیں پے. سویر کا ٹائم ہوا بلال دی بھی اکھ لگ گئی ہے. سورج چڑھ کھلوتا سورج چڑھ گیا سرکار بھی آرام فرما رہے ہیں صحابہ بھی آرام فرما رہے ہیں. حضرت بلال بھی ستے جنہوں نے پہلے بٹھایا سی نا جگاؤ تو بھی سو گیا. وہ سو گیا تو سرکار اٹھے نا دھوپ پئی سیک پیا تو سرکار جاگے تو فرمایا بلال تینوں کی بن گیا سی اللہ نے بندے تینوں بٹھایا سی ساڈے جگاؤ نہیں. عرض کیتی کملی والے جن نے تمہیں سوایا انہیں میں نے سوا چڑیا سی. آدھے لہلت تاریس والی حدیث. تاریس آدھے تاریس رات دے ٹائم سونا جی قافلے والوں کا
یہ آدھے تاریخ لے لے تو تاری اس رات نو صحابہ نبی پاک سو گئے اس رات حدیث پاک بخاری کے اندر موجود ہے تو سو گئے تو جناب جی ہوں سویر ہوئی نا اٹھے تو فرمایا بلال تینوں کی بن گیا تو کی حضور جو تمہیں سمان والا سی وہ مینوں انہیں سوا دیتا ہے تو حضور نے فرمایا اچھا پھر یہ وادی جڑی ہے نا اتنے سڈے کول نماز رہ گئی ہے یہ وادی شیطان دی ہے اٹھو اس وادی تو نکلیے اگلی وادی چل کے تے صبح دی نماز قضا کران گے معلوم ہویا جتھے گناہ ہوئے بندے کو اس تھان تو دور ہو جانا چاہیے ہاں جی اس شیطان والی تھان ہے اے نہیں بھائی جناب جی اتنے جا کے پھر جلسہ کرنا چاہیے ہاں جی آخر جی محفل نہ تو ہوئی کتنے جی الحمراہ حال وہ پٹھا بہ جائے کئی پیروں کے مولویوں کا میں دیکھا کتنے جی آخر جی الحمراہ حال کے اندر وہ حضرت صاحب جو ہے نا وہ جلسہ کر رہے ہیں میں تو الحمراہ حال اتنے کنجر محلہ ہے ایمان نال دسو اتنے ہر وقت شیطانی بغیرتی کا کام نہیں ہوتا کڑیاں بندے فریا ہوتا بندے کڑیاں نے فریا ہوتا کوئی تھلے کوئی اتنے کوئی کیویں جناب جی وہ بڑا حساب لگا ہوتا اتنے وہ یہو جہ پلیت تھان سے جناب نبی پاک کو ایک نماز جتنے رہ گئی ہے سونے اتنے رہائش کی اتنے رب کا ذکر نہیں کیتا اتوں چلے گیا دوجی تھان سے جا کے نماز قضا کی تھی جناب الحمراہ حال کے اندر جناب فلانے ہمراہ حال کے اندر ہاں جی پلیتاں دے محلے جا کے جناب اتنے محفل نہ ہو رہی ہے ہاں جی خدا دی قسم وہ جی تھان دے ذکر مستفا کرنا ذکر خدا کرنا ہے تے پاک ذکر دی توہین میرے کملی مگر یاد رکھ لے اتنے خدشے دور کرتا جاؤ ذہن کے اندر خدشہ اٹھا ہونا چشتی صاحب نبی پاک سو گئے بلال نے ایک اشارہ کیتا سی انہیں دس دیتا ہے ساری کام حضور جن جس رب نے تمہوں سمایا انہیں مینوں سمایا معلوم ہویا سرکار دی اکھ بھی رب لائی تے بلال دی رب سونے لوائی تے لوائی کادے لئی تاکہ میرے محبوب دی آن والی امت لئی شریعت دا مسئلہ بن جاوے جے صبح دی نماز قضا ہو جاوے تے کملی والے کو پڑھا کے وکھا دے مڑ کیویں قضا کرنی چاہیے جی نہ رہی تو حضور قضا نہ کرتے تو سانو کیویں پتا لگنا سی کس لیے پڑھنی ہوتی ہے کیویں پڑھنی ہے سرکار اگے گئے تو جماعت کرائی تو صحابہ نے پیچھے جناب دل چاہے نماز قضا کر کے پڑھی معلوم ہویا سرکار شریعت واسطے رب سونا یہو جہ کام اپنے حبیب تو جان کے کرا لینا سی سمجھ آئی کہ نہیں ہاں یہ گندی کھوپڑی جی بھابیاں دی ہوتی ہے نا انہیں اتنے غلط سوچنا سی تو میں پھر ان کا مسئلہ صاف کر دیتا ہے تاکہ کملی والے دی گل اپنے تے قیاس نہ کر ہے جی وہ صدقے جاواں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب والا یہ توبہ کا مسئلہ تو توجہ کر توبہ جناب جی کرنے واسطے پاکاں وال جناب رجوع کرنا چاہیے اللہ دے بندے آئے جناب ندامت دل اندر شرمندگی ہونی چاہیے یہ توبہ کر لے توبہ کر لے گندے کماں دی توبہ کر لے ٹی ویاں دی توبہ کر لے داڑھی منان تو توبہ کر لے پینٹاں شرٹاں تو توبہ کر لے ہاں جی جناب والا جناب جنیاں جناب کیبلاں تے ڈش انہاں ساریاں بلاواں تو توبہ کر لے تھی بہن نوں جناب باہر بھیجن تو توبہ کر لے اپنے گھر دے اندر بٹھاون دی جناب والا ایتھے اج سبق سیکھ کے جا اج توبہ کر لے خدا دی قسم کر کے آلو تیری اس دل والی توبہ دی برکت دے نال مولا سونا تیرا جنتیاں وچ ناواں لکھ چھڈے گا یفرق کل امر حکیم ہر حکمت والا کام تے بڑی حکمت والا ہمارے کام تو رب کرتا ہی نہیں نا حکمت والا کام جڑا ہے وہ مولا نے اثرات ملنا ہے تقسیم کرنا ہے اس واسطے سویرے جمعہ المبارک ہے جمعہ بھی پڑھانا ہے میں تے حقیقت میں توقع ہی نہیں سی تقریر ہو جائے گی مگر اس مولا نے تہاڈی محبت جی میں توفیق دیتی ہاں جی انتہائی تھکاوٹ کے باوجود میں جناب دے سامنے جو بولیا دعا کرو مولا قدوس قبول و منظور فرما ہوں جناب جی سن لو 12 بج گئے تے ہاں جی 1.5 گھنٹہ تقریباً خطاب ہو گیا اور توجہ جناب ہاں جی اے میرے خیال دے ادھر نہ فون لایا دیکھو محبت کی گل کئی ایتھے بیٹھ کے معروم نے نیڑے لاگے چاگے ہے جی تے بیٹھے ہون گے جناب اپنی ہاں جی یورپ نوازیاں ہے جی تے بغیرتیاں تے محبت والے جڑے نے جنہوں قدر ہے اپنے رب تے مولا دی منڈی احمدآباد تو مینوں فون کیتا منڈی احمدآباد ہیرا سنگھ بصیر پور دے نال مینوں فون کیتا انہیں آخیا حضرت صاحب
اصا فون تے تقریر تاری سننا چاہتے ہیں اتنے بہ کے انہیں سارا خرچہ اتنے کیتا ہی تے فون انہیں لوایا سمجھایا سارا یہاں مدرویشوں یہاں لایا تو اتنے جلسہ سنن ڈے اتنے بھی پتہ نہیں کنی خلقت بیٹھی ہونی ہے سن رہی ہونی ہے اہل محبت اللہ دی محبت والے بندے ہیں جی دعا کر اللہ سانو اپنے محبت والے چ بنا لے مولا قدوس کی بارگاہ بڑی گڑ گڑا کے آہوزاری دعا کرنی ہے محروم نہ ہویا جے ایویں نہ مسیتوں باہر نکلیا جے مسجد تو ہاں جی اتنے باہر جا کے بیٹھنا کھلے جے تھان سے بہنا ہوے گرمی جنوں لگ رہی ہوے باہر بیٹھا جے محروم نہ ہو رہا جے حالے دعا دیاں مبارک کڑیاں آن گیاں اور پھر جناب ختم شریف دیاں کڑیاں آن گیاں اور اس تو بعد لنگر شریف دیاں کڑیاں دو فرنی دیاں دیگاں دو جناب حلیم دیاں دیگاں نال جناب جی 1500-1600 نال وہ بھی تے واسطے ہاں جی حساب کتاب اللہ کی مہربانی سنی جناب ویخ لے کہ سونا مذہب ہے روح بھی پڑتا ہے ٹھڈ بھی پڑتا ہے ایمان وہابیاں کول جاؤ نہ روح بچتی نہ ٹھڈ بچتا بھوکے مرتے ہیں تھی تو سارے سردے ہیں انہیں سردے ہی رہنا سکھائی جانا اللہ کی مہربانی ویخ لے تیرے سامنے پر جناب ہاں جی کیوں بھی روح تازہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ویخ لے روح دی گا پر انہیں کریا جی بھی شیخ نے حلوا کھلایا واج بھی کا شیخ نے حلوا کھلایا واج بھی کہا حلوا تو پیٹ میں ہے پر دل میں کچھ نہیں یہ نہ کرے بھی ٹھڈا والی شہر رہ جائے باقی کٹ کے سٹ کے ٹوٹ جائے نہ دماغ والی اپنی تھان سے رکھنا ٹھڈا والی شہر اپنی تھان سے رکھنا ٹھڈ کا دماغ کا الگ نہیں دماغ کا ٹھڈا کوڈی برکیاں جڑیاں نے تھلے میں جانیا نے دماغ کے پاسے نہیں جانیا اس واسطے اتنے کھاتے اتنے رکھنا جو آ گیا انہوں بخشے تالا مار دینا تو ٹھڈا والا کھاتا ہے یہ کھول کے رکھ لو جنہ کھول سکتے جی اجبے بھی کنا کھانے جی ہاں جی اللہ کی مہربانی سارا جناب پنڈی دے نوجوان ساتھی کدی وہ وقت ہوتا سی یہاں منڈیا کا پیسہ جناب پنڈی دے نوجوان ساتھی کدی وہ وقت ہوتا سی یہاں منڈیا کا پیسہ ہاں جی منڈ پونے تے گندے کاموں میں لگتا ہوتا سی پر اللہ نے ویخ توفیق دیتی اپنے آپ نوجوانوں نے کسے وڈے اتوں پنڈ کے بندے نہیں آخیا بھی پیسے دے نوجوانوں نے اپنی جیب چ پیسہ کٹھا کر کے تے لنگر کا انتظام کیتا ہے ہاں جی یہ ہے خدا دی قسم چشتیہ بزرگاں دے فیض چشتیہ بزرگاں دے فیض دا تھوڑا جا میں جناب جی قطرہ اتنے پیا دیکھ لے تے میں دعا کرنا جنہ جنہ نوجوان ساتھیوں نے تے لنگر دا انتظام کیتا ہے سونے نبی دے جوڑیاں دا صدقہ مولا انہوں دے دل دی کھیتی آباد فرما دے انہوں دے دل دی دنیا ہی بدل دے ہاں جی اس واسطے جناب جی بڑے اہتمام بڑے پیار نال محبت نال اخلاق نال آداب نال احترام نال بیٹھنا تشریف رکھنا اور جناب ختم شریف کے بعد اتنے تشریف لے جانی انتظام ہویا ہے بڑے پیار محبت کے نال ہاں جی میری تقریر سننے والے بندے جڑے ہاں جی ٹڈل جڑے بندے ٹڈل بندے کا اتنے کام نہیں ہوتا تمہیں پتا اتنے خون دینے والے بندے کا کام ہوتا میں اندر وڑ رہا سا سارے بندے اٹھ کے کھلو رہے سن میں اندروں سوچن دیا سا میں کیا تھی ہوں بڑے سارے اٹھ کے کھلو گئے نعرے مارن ڈے سب کچھ کرن ڈے پر پتا ادو ہی لگنا جب خون دین کی باری وہ پتا لگتا ہے کہڑا سچا ہے کہڑا جدو آ جائے آئی جان وہ شکنجے اندر وہ جوں میرے جی گلا رو آٹھے ہن رو محمدی ہن روے جو اقبال نے آخیا کلندر لاہوری آندے تیرو سنان و خنجر و شمشیر مارزوس من میا کے مسلک کے شبیر مارزوس اقبال کہندا ہے میری آرزو چھریاں کینچیاں تلواراں تے تیر تے نیزے نہیں میں تے جہاد والا بندہ ہاں تے اقبال آندا ہے میرا مسلک ہے شبیر حسین والا میرے نال آنا ہی تے پھر پہلا سوچ کے آویں چشتی نال آنا جی تے پہلا سوچ کے آیا جی میرا ہاں کھاتا جے میں تے آپ بھی جان تلی تے رکھی ہے مستفا دے نام تے جڑے چوری والے مجنو ہون میرا پتا مینو واہ پینے بڑا ڈاڈا واہ پینے کیونکہ نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ
فقر خان قاہی ہے فقط اندو دلگیری میں دے خانقاہ تو باہر نکل کے امام حسین دے نقشے دے چلنا چاہنا وا جڑا چوری والا مجنوں ہوے میری تقریر سننا آیا کرے ایتھے وہی آنا ہے ایتھے اونوں آنا چاہیدا ہے جڑا خون دے قطرے دے مصطفیٰ دے نام لکھائی پھردا ہے حاجی صاحب آندے نے ایک شعر سنا دیو کیڑا ایسی عشق تیری دی انوکھی ہے ایسی عشق تیری دی انوکھی ہے اے نین ملال کے لٹ لینا لوگی دشمن بن کے لٹ دینے لوکی دشمن بن کے لٹ دینے اے تے یار بنا کے لٹ لینا کربل دے شانو کربل دے شانو گھر بار لٹا کے لٹ لینا اے کربل دے شان آ بیلیا ملنگا میرے نال چلنا اوکھا جے دیکھ لیا جے بہرحال چوری کھان والوں چوری بھی لب جاتی ہے اللہ کی مہربانی کمی کو نہیں کسی شاید سوچ میں لکاندا نہیں جے گل مت مینو آخو چشتی سال تو بعد کچھ ہور ادو بعد پھر ہور فقیر اللہ دی مہربانی شہ جناب تے سامنے چھڑ چھڑ کے رکھ دیتی جے ہاں جی جی چھج نال جناب دانے چھڑی دے خدا دی قسم نہ حق دی گل چھپائیے جیڑی چوڑی گورنمنٹ یہاں چوڑے گورنمنٹاں دے شکنجے جیویں جیویں جناب تنگ ہوندے جان گے جیویں جیویں کسیندے جان گے فقیر چشتی دا کام انشاءاللہ حضور دے صدقے ہوے تیز ہوندا جائے گا ہاں اللہ دی مہربانی دے نال اے جیلاں تے جناب دی بج بیان آیا ہے آکھے مولویاں نوں پھڑ کے اندر کر دیاں گے گرفتار کر دیاں گے سختی کر دیاں گے فلان کر دیاں گے میں چوڑیا سنا جی بہرحال چوری کھان والوں چوری بھی لب جاتی ہے اللہ کی مہربانی کمی کو نہیں کسی شاید سوچ میں لکاندا نہیں جے گل مت مینو آخو چشتی سال تو بعد کچھ ہور ادو بعد پھر ہور فقیر اللہ دی مہربانی شہ جناب تے سامنے چھڑ چھڑ کے رکھ دیتی جے ہاں جی جی چھج نال جناب دانے چھڑی دے خدا دی قسم نہ حق دی گل چھپائیے جیڑی چوڑی گورنمنٹ یہاں چوڑے گورنمنٹاں دے شکنجے جیویں جیویں جناب تنگ ہوندے جان گے جیویں جیویں کسیندے جان گے فقیر چشتی دا کام انشاءاللہ حضور دے صدقے ہوے تیز ہوندا جائے گا ہاں اللہ دی مہربانی دے نال اے جیلاں تے جناب دی بج بیان آیا ہے آکھے مولویاں نوں پھڑ کے اندر کر دیاں گے گرفتار کر دیاں گے سختی کر دیاں گے فلان کر دیاں گے میں چوڑیا سنو جنہاں قبر حشر دی ہاں اللہ دی مہربانی دے نال اے جیلاں تے جناب دی بج بیان آیا ہے آکھے مولویاں نوں پھڑ کے اندر کر دیاں گے گرفتار کر دیاں گے سختی کر دیاں گے فلان کر دیاں گے میں چوڑیا سنو جنہاں قبر حشر دی سختی ویکھی ہوے او تہاڈی سختی تو نہیں ڈر سکتے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے جنہاں قبر حشر دی سختی تے نظر رکھی ہوے او اینا بجو دے پتراں تو کی ڈرن گے اینا چوڑیاں تو کی ڈرن گے انہاں کی ڈرنا سن میں کئی بار سفر کرنا تقریر کر کے میری عادت میں راتوں رات جتھے مرضی جنگلاں گیا ہونا راتوں رات ہی واپس آنا ہوتا راہ کئی بار خیال آیا کہ یار میں لٹیا جائے گا ماریا جائے گا راہ ڈاکو بلاوا شاید رات کا ٹائم پھر دل چ خیال آتا ہے مولا کی طرفوں یا مولا کھائی پھر حاجی صاحب آدھے ایک شعر سنا دو کہڑا ایسی عشق تیری دی انوکھی ہے ایسی عشق تیری دی انوکھی ہے اے تے نین ملال کے
لوگی دشمن بن کے لٹ دینے لوکی دشمن بن کے لٹ دینے اے یار بنا کے لٹ لے گا یار کربل دے شانو کربل دے شانو گھر بار لٹا کے لٹ لے دا کربل دے شان بلیا ملنگا میرے نال چلنا اوکھا جے دیکھ لیا جی بہرحال چوری کھان والے چوری بھی لب جاتی ہے اللہ کی مہربانی کمی کو نہیں کسی شاید سوچ میں لکاندہ نہیں جے گل مت مینو آخو چشتی سال تو بعد کچھ ہور بعد پھر ہور فقیر اللہ دی مہربانی شاید جناب تے سامنے چھڑ چھڑ کے رکھ دیتی جی ہاں جی جی چھج نال جناب دانے چھڑی دے خدا دی قسم نہ حق دی گل چھپائیے جی چوڑی گورنمنٹ یہاں چوڑے گورنمنٹاں دے شکنجے جیویں جیویں جناب تنگ ہوندے جان گے جیویں جیویں کسیندے جان گے فقیر چشتی دا کام انشاءاللہ حضور دے صدقے ہوے تیز ہوندا جائے گا ہاں اللہ دی مہربانی دے نال اے جیلاں تے جناب دی بج بیان آیا ہے آکھے مولویاں نوں پھڑ کے اندر کر دیاں گے گرفتار کر دیاں گے سختی کر دیاں گے فلان کر دیاں گے میں چوڑیا سنو جنہاں قبر حشر دی سختی ویکھی ہوے او تہاڈی سختی تو نہیں ڈر سکدے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے جنہاں قبر حشر دی سختی تو نظر رکھی ہوے او انہاں بجو دے پتراں تو کی ڈرن گے اینا چوڑیاں تو کی ڈرن گے انہیں کی ڈرانا سانو میں کئی بار سفر کرنا تقریر کر کے میری عادت میں راتوں رات جتنے مرضی جنگل گیا ہونا راتوں رات ہی واپس ہونا ہوتا ہے تو راہ کئی بار خیال آیا کہ یار میں لٹیا جائے گا ماریا جائے گا راہ ڈاکو بلاوا شاید رات کا ٹائم پھر دل چ خیال آتا ہے مولا دی طرفوں یا مولا یہ سارے پیسے پہلے تو کن ہوتے ہیں اکثر تو یہ ہوتا ہے بھی پلے ہی دے کے آنے پہ رات میں گیا تقریر کی غازی علم الدین شہید کا موضوع جنہ چر سر سنا رہا غازی علم الدین کی شان بیان کرتا رہا اینا پیسے لگ گئے کھبا پیسہ نہ بن گیا جو ہی پٹڑی تو اتریا جنوب مینو آدھے پٹڑی تو اتر جاتا ایک دم پٹڑی تو اتریا نال ہی سارے میں تاری آواز نکل گئی خیر پھر تمہیں بھی بنیا پھر آدھے پٹڑی تو اتر جاتے جی میں کہ جی پٹڑی تو اس واسطے اترنا اور تھی چڑھ جاؤ تمہوں جو مدت ہوئی اتریا تمہوں چڑھاؤ واسطے مینو اترنا پہنتا تو میں پھر اللہ نو آنا مولا پیسے دے مال دے کی ڈاکا پوا ساڈا دل حاضر ہے تو آپ لٹ لے سانو بھی پتہ لگے کچھ لٹائی تے آ پیسے کی پرواہ کو نہیں سانو اللہ کی مہربانی مولا جی لٹنا ہی تو ساڈا دل لٹ لے خدا دی قسم کر کے آنا انتظار بیٹھے اس ویلے دی جدو دل تے ڈاکا پے کوئی تو شاید ہے جی رب نے اپنے لٹن لی رکھی اس واسطے بے لیا ہاں جی خدا دی قسم کر کے آنا شیر بن جا شیر شیر بن جا مولا موت نال انج پیار کر جی مولا حسین نے پیار کیتا ہے پھر تم مومن ہے ورنہ منہ موننے منہ مون نہ بن مومن بن بازاروں پر جا کر بوسا دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے کہتے ہیں کہ نعرہ نقل میں گایا جاتا ہے ٹھیکا یہ لکھا ہے بھی مزاروں سے جا کے بوسا دینا کر ادب تعظیم یہ کہ دور بیٹھو بوسا نہ دو ساڈی پلیت بدن پلیت منہ جڑا ہے انہاں پاکاں دے دربار لگن دے قابل نہیں اس واسطے دور بیٹھو ہاں جی محبت نے کھچیا تے مجبور کیتا ہے بے خود ہو کے مست ہو کے جا کے بوسا دے بیٹھے تے پھر امام احمد بن حنبل تے شرع دے اماماں دا فتوی ہے ثواب پاوے گا کی پاوے گا پر اے حکم محبت والوں واسطے ہے گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی مرتبے آپ اپنے ہوندے نے ہر مرتبے دے واسطے حکم وکھرا ہے محبت والوں دا حکم وکھرا ہے
تعظیم تے ادب دے دور بیٹھو 4 ہاتھ جی امام محمد رضا بریلوی فرمایا ہے کہ جناب باقی امام نے لکھا ہے کہ جے نہیں چلیا جاتا بھی سامنے ہونا ہاں جی نبی پاک دا روزہ ہوے تے جالیاں ہون تے ادھروں سنی ہوے تے ہن کیویں کھلوتا رہے او تے جویں لوہے نوں مکنا کھچنا مسئلہ جڑا بیان کیتا ہے پورے وسوخ نال بیان کر رہا کسی مائی دے نال ضرورت ہوے اس دا چیلنج کرے تو فقیر نو کر سکتا ہے ہاں جی اہل حدیث کہتے ہیں نعرہ کی لکھا ہے کیا لکھا ہے اچھا نعرہ مقتل میں لگایا جا سکتا ہے ٹھیک یعنی جہاد والی جگہ دے جنگ لڑدیا نعرہ لاؤنا چاہیے تے باقی نہیں لاؤنا چاہیے باقی تھان تے نہیں لاؤنا چاہیے انہوں پوچھ بھی کیڑی حدیث آئی ہے جی آخیا ہوئے نبی پاک نے بھی نعرہ جنگ والی جگہ سے لایا جائے اگے پیچھے مارا گل سمجھ آئی کہ نہیں نعرہ جڑا ہے نا سن اسی جڑا نعرہ مارنے پتہ کہ مارے ساری پہلو ہی عادت بن جائے جی ویلا آ جائے نا مقتل جنگ والا تے ساری عادت بنی ہوئے اللہ تے اللہ دے رسول دے نام بلند کرنے دی کہ جدو ویلا آ جائے تو فٹ پھر سارے منہ اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر پہ نکلن تے انہاں دیاں برکتاں نال سانو فتح ملتی جائے ہاں جی اسی اپنی پہلے ہی عادت بنا لینے ہاں جی تے باہر صورت نعرہ ذکر خدا ہے اینو کوئی روک سکدا ذکر خدا نعرہ تکبیر آکھو دے اللہ اکبر مسجد ہمیشہ مسجد ہے اللہ دے ذکر لئی